السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 102 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا کی تلاوت کروں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوش ہو کر رونے لگے۔ یعنی ابی بن کعب جو تھے نا، اس قدر اس پہ خوش ہوئے، اور وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نام لے لیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا، اس لیے وہ خوش ہو کر رونے لگے۔ تو ابی بن کعب دراصل قرآن مجید کے پڑھنے والے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کا نام لیا تو اس بات پر وہ خوش ہونے لگے، اور خوش ہو کر وہ ایموشنل ہو گئے تھے۔ تو جب قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اور قرآن کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے بندہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے معزز فرشتوں میں اپنے یہاں اس کا نام کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، یہاں علم حاصل کرنا قبول فرمائے، ہم سب کے والدین اور ہم سب کے اولادوں کا آخرت میں جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ یہ وقت، یہ ٹائم، یہ لمحہ ہم سب کے لیے آخرت کے لیے نجات کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 101 to 205 تک آج ہمارا لیسن ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 181، آج کا ہمارا لیسن ہے 181 to 205 تک ہمارا آج کا لیسن ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 101، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہماری مخلوق میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ دکھاتے ہیں اور اس کے صاف انصاف بھی کرتے ہیں۔ آیت 182، یہاں آیت نمبر 181 میں جو الفاظ یہاں پہ جو آیا ہے امت، ٹھیک ہے، تو امت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ۔ تو امتن کیا ہے؟ دراصل یہاں پہ اس سے مراد امت محمدیہ کی ایک جماعت مراد ہے، ٹھیک ہے، جن کی یہ کوالٹیز ہوگی، جن کی یہ صفات ہوگی کہ وہ حق بات بولتے ہوں گے، دوسروں کو حق کی دعوت دیتے ہوں گے اور خود اس پر عمل کرتے ہوں گے، اور دوسروں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں بھی خبر دی ہے کہ میری امت کی جو ایک جماعت ہے نا، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہفتے کے دن جو شکار کرنے والے جو لوگ تھے، اس میں سے جو تھرڈ گروپ تھا وہ کیا کرتا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتا تھا، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دیتا تھا اور وہ برائی سے لوگوں کو روکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری جو امت ہے اس میں سے ایک جماعت ایسا ہمیشہ ہی ہوئے گی جو قیامت تک رہے گی، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے گی اور لوگوں کو برائی سے روکتی رہے گی۔ تو وہ لوگ جو ہوں گے وہ دراصل کیا ایسا کام کرتے ہوں گے، کس چیز کو وہ فالو کرتے ہوں گے؟ وہ دراصل وہ لوگ قرآن مجید کو اور سنت کو فالو کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر معاملات میں، ہر کام میں قرآن اور سنت کو پیورٹیز دیں گے، وہ اس کو مقدم رکھیں گے۔
چاہے وہ کسی کا بھی قول ہو یا کسی کی بھی پیر مرشیدی یا رائے یا خواب یا عبادت یا تسبیحات یا ذکر الہی، یہ تمام طریقے جن کے جائز ہونے پر قرآن اور سنت سے صاف دلیل نہیں ہے نا، وہ سب کو کیا کریں گے؟ پیچھے کر دیں گے۔ تو ان کے سامنے چاہے اس طریقے کی جو بھی فتنہ آئے گا ان کو سب کو پیچھے کر دیں گے۔ وہ کیا لیں گے؟ سب سے پہلے قرآن اور سنت، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب سے پہلے قرآن اور سنت کو لیں گے، وہ سب سے پہلے اس کو امپورٹنٹ دیں گے، پریورٹی دیں گے، مقدم رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چاہے پھر ان کے سامنے کوئی بھی فتنہ آ جائے ان سب کو وہ پیچھے ڈال دیں گے۔ جب انسان قرآن و سنت کو تھام لیتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہی یہی تھی کہ تم نہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے قرآن و سنت کو تھام لیا۔ تو یہ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن و سنت کو تھامنے والے ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 182۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں درجہ بدرجہ تباہی کی طرف لے کر جائیں گے، ایسے طریقے سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، یعنی جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم، ان قریب ہم ان کو درجہ بدرجہ لے کر جائیں گے، من حیث لا یعلمون، اس طرف کی جس طرف وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں جن لوگوں کی بات کی ہے، جن لوگوں کے بارے میں بتلایا ہے، وہ دراصل اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے بارے میں حال بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے روزی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آیات کو اللہ کی جھٹلاتے ہیں، رسول کی بات کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ روزی کے، رزق کے بہت سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے نا؟ دنیا میں بہت زیادہ مال اور دولت ہمیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ جب مال آتا ہے تو فتنہ بھی بہت بڑا آتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ مال آنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان نا کیا ہمیشہ ہدایت اس کو ملتی ہے نا؟ نہیں۔ زیادہ مال کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ گمراہی کی۔ اب مال آئے گا تو دکھاوا تو انسان کرے گا۔ تو جو مال آتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور جو ہے نا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے جو مقرر وقت کیا ہے اس پر ان کو عذاب سے گھیر لیتا ہے، یعنی کہ ان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کو حقیقت پتہ چلتا ہے کہ وہ تو دراصل کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ آیت نمبر 183، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہوں، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے نا انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، ایک مہلت دے رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی قرآن کریم کی، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسے کیسے معاملات کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈھیل دے رہے ہیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے بعد ان کی زندگیوں میں خوشیاں ہیں، عیش ہے، آرام ہے، دولت ہے، شہرت ہے، نیم ہے، فیم ہے، بہت اونچی پوسٹنگ ہے ان کی۔ تو پھر کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ املی ہے، یعنی ان کے لیے ایک ڈھیل ہے۔ وہ املی یعنی ان کے لیے ایک ڈھیل ہے، رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے، تو ڈھیل دے دی گئی ہے۔ لیکن پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کسے گا تو ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیے، آیت 184، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ایک آگاہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ ما بصاحبہم، اپنے ساتھی کے اوپر، ما بصاحبہم سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں بصاحبہم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من جنتا، یعنی کہ ان کو کوئی جنون نہیں ہے، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے، کوئی دیوانے نہیں ہے۔ وہ قریش جو کفار مکہ یعنی قریش جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اچھی طرح سے جانتے تھے، انہی میں وہ پیدا ہوئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں رہے پلے بڑے، اور انہیں پتہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقلی اعتبار سے اور اخلاقی یعنی کہ نیچر کے اعتبار سے
ان سب سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، اس کو لے کر جب وہ کھڑے ہوئے تو انہی مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو مجنون ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کی اس بات کو تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ مجنون ہے اور نہ ہی وہ دیوانے ہیں، جیسا کہ کفار ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اور حالانکہ وہ تو ان کو بچپنے سے جانتے ہیں، وہ جانتے تھے، وہ باتوں کو مانتے تھے کہ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہ جنون نہیں ہے، ان کو دیوانے نہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، رحمت للعالمین، اتنا بڑا آنر، اور امام الانبیاء یعنی سارے تمام انبیاءوں کے امام ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا۔ اتنا بڑا آنر ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا نا، کیسے ان کے اوپر بیتتی ہوگی کہ جب وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے اور ان کے خیر خواہی میں کر رہے تھے نا، اور لوگ کیا کہہ رہے تھے، ان کو پاگل کہہ رہے تھے، تو کیا ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ تو جب بھی کوئی انسان اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو سامنے والے جو دنیا والے ہیں آپ کو کچھ بھی کہیں گے، آپ کو پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، مجنوں کہیں گے، ملانی کہیں گے، سنکی کہیں گے، ایکسٹریمسٹ کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے، تو پھر کیا ہے، وہ ان کو کہنے دیں۔ آپ سارا معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ کے لیے کریں، صرف اور صرف خالص اللہ کی اپنے رب کی رضامندی کے لیے سارے کام کرتے چلے جائیں، سارے معاملات کرتے چلے جائیں، خود بھی اچھے سے عمل کریں اور پھر عمل کر کے پھر دوسروں کو بھی کیا کریں، اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، نہ تو وہ پاگل تھے، نہ وہ مجنون تھے، وہ تو کیا کر رہے تھے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف اور صرف کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، کھلم کھلا اللہ کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جو رسول ہے، جو تمہارے ساتھی ہے نا، وہ کوئی مجنون نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے نا، وہ تو تم کو خبردار کرنے والے ہیں۔ آیت 185 دیکھیں، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی ہے، اور اس بات پر کہ عجب نہیں کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہو۔ پھر آخر اس کے بعد کون سی بات ہو سکتی ہے جس چیز پر وہ ایمان لائیں گے؟ کفار قریش کو یہاں پہ پھر سے دعوت و فکر دی جا رہی ہے تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی مالکیت پر ایمان لے آئیں اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ اور یہاں پر جو الفاظ آیا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہاں حدیث سے مراد کیا ہے، قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر حدیث سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو انہیں قرآن جیسی عزت والی جامع کتاب کے بعد کس معجزے کا اب ان کو انتظار ہے جسے دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ قرآن کریم تو خود اتنی بہترین اللہ کی بات ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد تو کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کس بات پر وہ اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد تو پھر کوئی بات بچی ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اولم ینظروا، کیا وہ یہ سب نہیں دیکھتے، فی ملکوت السماوات والارض، کہ بادشاہ زمین اور آسمان کا کون ہے، وما خلق اللہ، یعنی وہی اللہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، سورج، ستارے، چاند، بادل، سمندر، پہاڑ، چوپائے، سب طرح کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہی اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، خالق ہے، یعنی اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، سب چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 186، جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے اور وہ ان کو چھوڑے رکھتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بہکتے ہیں۔ آیت 187، آپ سے اس گھڑی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی،
کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی جو اچانک ہی تم پر آ جائے گی۔ یہ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں، یہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، تو کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دراصل جو اہل مکہ تھے نا، کفار مکہ اور قریش مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ڈرایا، آخرت تو تبھی قائم ہوگی نا جب قیامت قائم ہوگی، جب آخرت کے بارے میں ڈرایا تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ قیامت کب آئے گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے ان سے ایک مذاقیہ طور پہ پوچھا اور ایسے اعتراضاً پوچھا کہ بتاؤ اچھا قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ سے وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو پھر وہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی وہ قیامت، ایان مرساہا، یعنی کب وہ قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں وہ ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت سوائے وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کا جو ہے نا وہ بڑا بھاری حادثہ ہوگا، یعنی جو قیامت کا قائم ہونا زمین اور آسمان پر ایک بہت بڑا بھاری حادثہ ہے وہ۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، نہیں وہ آئے گی تم پر مگر وہ صرف اور صرف اچانک سے آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کیسے آئے گی؟ ایک دم اچانک سے آئے گی۔ جو یہاں پر الفاظ آیا ہے نا کہ یہ ساعہ، الساعہ، تو ساعہ یعنی کہ اس کا لفظی معنی ہے کہ اسے لمحہ یا پل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساعہ کے معنی ہے لمحہ یا پل، تو قیامت کو ساعہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت اچانک اس طرح سے آئے گی کہ پوری دنیا پل بھر میں درہم برہم اور ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس طرح اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمی نے اپنے درمیان بڑا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید فروخت نہ کر سکیں گے کہ قیامت واقع ہو جائے گی، اور نہ ہی وہ اس کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ پھر ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے وہ پی نہ سکے گا، اور پھر ایک طرف ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا اور مگر وہ اسے جانور میں پانی پلا نہ سکے گا، یعنی حوض میں جانوروں کو جس میں پانی پلاتے ہیں نا تو وہ جانور کو پانی بھی نہیں پلا سکے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ پھر ایک آدمی نا نوالا یعنی کھانا کھا رہا ہوگا، نوالا اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا مگر وہ اسے کھا نہیں سکے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی کہ پل بھر لگے گا، پلک جھپکنا ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث تھی آپ کے سامنے جو پڑھی ابھی، تو یہ دراصل قیامت ہے، واقع ہو جائے گی۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پوچھتے تھے یسألونک کأنک خفی عنہا، کہ وہ لوگ آپ سے تو ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو قیامت کی تہمے لگے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو ہر وقت قیامت کے بارے میں علم ہے۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تو کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے ہیں۔ آیت 188، کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو بس آگاہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں جو ایمان لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ نہیں میں مالک ہوں اپنے کسی نفس یعنی اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے گا۔ وَلَكُنْتَ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور نہیں میں جانتا غیب کی باتیں، ٹھیک ہے،
اور اگر میں جانتا ہوتا بہت سی بھلائیاں تو میں حاصل کر لیتا بہت ساری چیزیں اور مجھے کوئی تکلیف چھوتی بھی نہیں۔ وَلَكُنْتَ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتَ، یعنی اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، من الخیر، خیر میں یعنی کہ میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہیں مجھے پہنچتی کوئی بھی تکلیف، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بے شک کیا ہوں صرف ایک ڈرانے والا، خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں واسطے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، ایمان لاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نا اپنی عبادت کا اعلان کر دیں اور اپنے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ آپ نا غیب کی چیزوں کی آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو تو صرف وہی باتیں معلوم ہیں، آپ کو صرف وہی علم ہے جن کی خبر اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے دے دی ہے۔ تو یہاں پر تاکید کے طور پر فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وَلَوْ كُنْتَ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے نہ تو کوئی اور مجھے تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی اور میں بہت ساری بھلائیاں بھی سمیٹ لیتا، تو یعنی میں بہت ساری جو ہے نا نیکیاں بھی سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں فرمایا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نا تو پہلے ہی میں اسباب سارے جمع کر کے اپنے لیے منافع حاصل کر لیتا، جیسے قحط سالی کے زمانے میں زرخیزی اور خوشحالی کے دنوں میں اس کی تیاری کر لیتا، تو مجھے نہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے، یہاں پہ آیت ہی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو آج امت کے بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، گمراہ ہیں، وہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل دلیل ہے، یہ پکی دلیل ہے، آپ لوگ چاہے تو اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ یہ آیت دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں۔ عالم الغیب تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا اس قدر ہے کہ اہل جو بدعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب قرار دیتے ہیں، حالانکہ بعض جگہوں پہ آپ کے دندان مبارک بھی جو ہے شہید ہو گئے تھے، یعنی کہ جنگ احد میں جب جنگ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ سے، تو اس جنگ میں کیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے رسول کو زخمی کر دیا ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی، کتنے زخم پہنچے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ افک آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف میں تھے کہ ان کی بیوی پہ اس طریقے سے جو الزام لگا ہے، تقریباً 1 مہینے تکلیف میں وہ نہایت پریشانی کی حالت میں ان کے اوپر گزرا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شہانے میں، ان کو بکری کا شہانے کا گوشت بڑا پسند تھا، تو دنیا کا سب سے زہریلا جو زہر تھا اس نے وہ جو ہے گوشت کے میں ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا جو لقمہ تھا اپنے منہ میں رکھ بھی لیا، تو لقمہ منہ میں رکھنے کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہوا، ان کے جسم پر زہر کا اثر کر گیا، یہاں تک کہ جن صحابہ نے کھایا تھا وہ تو فوراً ہلاک ہی ہو گئے، اور جبریل امین فوراً آئے، انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں زہر ہے، تو انہوں نے فوراً نمالا، جو لقمہ تھا اس کو جو ہے باہر نکال دیا، تھوک دیا، لیکن جو زہر کا تھا وہ اتنا اثر کر گیا کہ جتنی بھی ان کی زندگی تھی باقی تو اس میں ان کی تکلیف ہوتی رہی، یہاں تک کہ جو ہے نا پوری زندگی عمر بھر ان کو جو ہے اس زہر کا اثر جو تھے وہ محسوس کرتے رہے۔ اب ان کو اگر غیب کا اگر علم ہوتا تو وہ کیسے کھا لیتے زہریلا جو گوشت ہے نا، تو خیبر میں ان کو یہ زہریلے گوشت کا جو ہے پیش کر دیا گیا تھا یہودیوں نے، تو آپ دیکھیں کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ نہیں کھاتے۔ اس کا مطلب کیا، یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ عالم الغیب تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو آج بہت سارے بدعاتی جو لوگ ہیں اور جو قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں اور بس نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بس بڑے بڑے دعوے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم الغیب ہے نا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔
آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 189، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو ہلکا سا حمل رک جاتا ہے، سو وہ اس سے لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے، اور جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو نے صحیح سالم بچہ دے دیا تو ہم ضرور تیری شکر گزاری کریں گے۔ تو یہاں آیت نمبر 189 اور 190 میں انسانوں کی ناشکری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسانوں میں جو دراصل کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی ہی عاجزی سے جب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحیح سالم اولاد دے دیتا ہے تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں اور پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اور اولاد کو جو عطا ہوئی ہے وہ دوسری ہستیوں کی طرف وہ کہتے ہیں، منسوب کر دیتے، کہتے ہیں مجھے فلاں جو پیر ہے، مرید ہے، انہوں نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو بہت پیاری سی آیت ہے، یہ دونوں آیتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، لیکن لوگ کدھر منسوب کر دیتے ہیں؟ اس کی طرف جنہوں نے اپنی مطلب کچھ بھی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن سے واحد سے پیدا کیا۔ یہاں پہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے سارے کے سارے بنی انسان ابن آدم پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهِ، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام بنائی، اور پھر کیا ہے آدم سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کا جوڑا بھی بنا دیا، یعنی اس کا ہم جنس تیار کر دیا، یعنی اس کے لیے زوج بنا دیا، پیئر بنا دیا، بیویاں بنا دی، تاکہ وہ اس سے کیا کرے؟ سکون حاصل کرے، انسیت حاصل کرے۔ اور پھر جب سکون حاصل ہوتا ہے شوہر بیوی میں، تو آپ دیکھیں کہ شوہر بیوی کا جو رشتہ ہے وہ باعث کیا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لیسکن علیہا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، تاکہ وہ دونوں کو زوجیت اس لیے دی گئی تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ تو جو شوہر بیوی کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی میں وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہونا کہ باعث زحمت۔ اور پھر آپ دیکھیں فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اپنے اس جوڑے سے انس حاصل کرے، پھر جب میاں بیوی میں قربت ہوئی، آپس میں قریب آئے، تو حمل ان کے اندر قرار ہوا، اور پھر جب ان کو حمل قرار ہو گیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ مجھے جو آپ اولاد دے رہے ہیں نا تو مجھے صحیح سالم دیں۔ تو دعوا اللہ ربها لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ آپ نے اگر مجھے نا صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، آپ کا بہت شکر ادا کریں گے۔ یعنی صالحاً سے یہاں مراد کیا ہے کہ صحیح سالم اولاد مل جائے، یعنی کہ نہ کہیں سے اس کا ہاتھ ٹوٹا ہو، پیر ٹوٹا ہو، آنکھ پھوٹی ہو یا کچھ بھی کٹا نہ ہو، بالکل صحیح سالم درست ہمیں اولاد عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 190، فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے اور ان کے شرک سے جو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم اولاد دے دی تو صحیح اولاد دینے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس اولاد کو اپنے پیر، مرید، مزار ہے نا، جن سے دھاگے مانے جاتے، جن سے منتیں مانے جاتی، اس طرف منسوب کر دیے۔ کہا ہمیں فلاں بابا نے ہمیں دیا ہے، ہمارے اجمیری بابا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں شامینہ شاہ والے نے دیا ہے، ہمیں حاجی علی نے دیا ہے، ہمیں درگاہ فلاں نے دیا ہے۔ اس طریقے سے وہ اوروں کی طرف اپنی اولاد کو منسوب کر دیتے ہیں، اور پھر بڑا ہائی لیول میں جو ہے نظر نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ڈیغیں چلتی ہیں، بٹتی ہیں، اور بال کٹنے کی رسم، پہ پورا گاؤں کو دعوتیں دینا اور نظر نیاز کی دیگیں کھلانا، یہ سارا کا سارا شرک کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ توحید کے اصول پتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توحید یہ ہے کہ انسان جو کچھ پیدا کرا ہے نا، تو یعنی
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے نا، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے؟ جن شرکا کے پاس وہ جاتے ہیں، جن کو اپنی اولاد کو کہتے کہ ہمیں انہوں نے دیا ہے، اولاد دی ہے، تو وہ تو ایسے ہیں، وہ تو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا کیا اصول ہے؟ جو خود مخلوق ہو اور وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ خود مخلوق ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یاد رہے کہ آج تک نہ کسی جن یا انسان نے کوئی بھی جاندار نہیں پیدا کیا ہے، اور نہ ہی کوئی بے جان مادہ یعنی میٹر پیدا کیا ہے۔ دنیا بھر کے انجینئر، سائنسدان، سائنٹسٹ مل کر ایک ایٹم نہیں بنا سکتے ہیں، ایک یعنی ذرہ نہیں بنا سکتے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو جب سارے کے سارے انسان، جنات، جن، سائنسدان، ریسرچر، انجینئر، سائنٹسٹ سب کچھ مل کر کے بھی ایک ایٹم نہیں بنا سکتے، تو کیسے یہ ناعقل، مطلب عقل والے ہی نہیں ہو سکتے؟ ان کے عقلوں پہ تو پردے پڑے ہیں نا، بھوسا بھرا ہے، کہ یہ غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں بابا نے ہمیں اولاد دے دی ہے نا۔ کتنی بڑی اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اس میں سرکشی ہے کہ دیا اللہ نے اور منسوب کرتے ہیں اوروں کی طرف۔ آیت 119 دیکھیں، آیت 191 ہے، اور ایک امپورٹنٹ چیز دیکھ لی کہ آیت 191 سے آیت نمبر 198 تک معبودان باطل کے بارے میں بتایا گیا کہ معبود جو باطل ہوتے ہیں یعنی کہ جھوٹے معبود ہوتے ہیں نا، ان کی لاچارگی کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کی کیا کیا لاچارگی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 191۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز، کیا وہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایک سوالیہ انداز سے ان کو پوچھ رہے ہیں، کیا وہ لوگ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو لوگ خود بھی نہیں پیدا ہوئے اور جو نہ خود پیدا کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، یعنی نہ تو وہ خود پیدا ہوئے نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آیت 192، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ تو وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ تو ان کی مدد رکھتے ہیں اور نہ وہ خود کی مدد کر سکتے، یعنی کہ یہ جو شرکا ہیں یہ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں اور نہ ہی وہ اپنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ اوروں کی مدد کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ معبود نہیں ہے۔ معبود تو وہی ہے جو ہے نا اوروں کی مدد کریں۔ آیت 193 دیکھیں، اور اگر تم انہیں سیدھی راہ کی اور بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ وَإِن تَدْعُونَ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَ، اور اگر تم ان کو پکارو گے ہدایت کی طرف، نہیں وہ اتباع کریں گے، ان کے لیے برابر ہے، تم چاہے ان کو پکارو چاہے نہ پکارو۔ یعنی مشرکین اگر اپنے بتوں کو ہدایت کی دعوت دیں گے تو وہ ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں پیروی کریں گے؟ دراصل وہ بے جان ہیں، وہ بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں، ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، وہ بے جان بت ہیں، ان کے اندر کوئی شعور نہیں، ان کے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے، نہ ان کے اندر کوئی عقل ہے، وہ بے جان بت ہے، پتھر کی مورتیاں ہیں۔ ہدایت اور گمراہی دونوں ان کے لیے برابر ہے۔ آیت 194 دیکھیں، تم اللہ کو چھوڑ کر جسے پکارتے ہو نا، تو وہ تو تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، تو پکار لو ان کو اگر تم سچے ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ جواب بھی دے تمہارا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک اور دلیل پیش کی جھوٹے معبود کی، کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ بے شک تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو کیا ہے، تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، عباد امثالکم، تمہاری مانندی وہ بندے ہیں، فدعوہم، تو پس پکار لو ان کو، پکارتے ہو جب ان کو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کیونکہ تمہاری پکار کا وہ جواب بھی تو دیں، ہے نا، ان اگر کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں اپنے قول میں اپنے جو ہے اس تم عقیدے میں اگر سچے ہو تو تمہارے معبودوں کو تمہیں جواب بھی تو دینا چاہیے نا۔ تو کبھی وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے نا؟ تو آپ دیکھیں بت پرست جو ہوتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی عقلوں پہ ایسے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، شیطان ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ ان کو ایسی چیزیں عبادت وہ کرتے ہیں کہ جو پورے طور پر ان کا جو جواب بھی نہیں دے سکتے، جواب دینے سے وہ عاجز ہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی کسی کو بھی لے لیں، آپ
جسے آپ جو بھی اسٹیچوز کی عبادت کر رہے ہیں یا مزاروں پر لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہو کی عبادت کر رہے ہیں، یا پیر ولی اولیاء کی عبادت کر رہے ہیں، یا شیاطین کی عبادت جس کی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں، ان کے معبود جو ہے ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت 195. کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے پاس کان ہے کیا وہ جس سے وہ سنتے ہیں؟ تو کہہ دیجئے تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بلا لو اور میرے خلاف چال بازی کرو، اس طرح کی مجھے مہلت بھی نہ دو. تو یہاں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ایک دلیل اور اللہ تبارک تعالیٰ لائے ہیں، کیا تمہارے معبودانوں کے پاس میں کیا پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ الہم ارجل یمشون، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس آنکھیں جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، قل ادعوا، کیا ان کے پاس کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں؟ تو پکارو اپنے شرکاؤں کو اور چال چلو میرے خلاف، اور جو ہے نا، اور ذرا بھی مجھے مہلت نہ دو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ جن جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے ساتھ شرکا بناتے ہو، تو انہیں میرے خلاف اپنی مدد کے لیے بلا لو اور سب مل کر مجھے مہلت بھی نہ دو. کہ کیا یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نا؟ تو ہرگز نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ایک چیلنج ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے معبودان باطل دراصل کیا ہے، صرف اور صرف کچھ بھی نہیں سوائے ایک وہم کے، گمان کے، ایک جھوٹ کے، ایک باطل معبود کی پرستش کر کے انہوں نے اپنے حقیقی رب کو چھوڑ رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 196. میرا ولی اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے اور وہ اچھے لوگوں کا ولی ہے. آیت 197. اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی اپنی مدد وہ خود کر سکتے ہیں. یعنی جو اپنی مدد نہیں کر سکتا نا، وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ یعنی تم اپنے معبودوں کو جو پکارتے ہو، نہ تو وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور جب کوئی اپنی مدد نہیں کر سکتا نا، تو وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تو یہ معبودان باطل کیا ہیں؟ یہ بالکل باطل ہی ہیں. آیت 198. اور اگر تم انہیں سیدھی راہ کی اور بلاؤ گے نا تو وہ نہیں سنیں گے، وہ تو تمہیں ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ وہ تمہاری اور تاک رہے ہوں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. کتنی امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں، ہے نا، کہ وہ تو تم کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ تمہیں وہ تاک رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. تو تمہاری پکار کو نہیں وہ سنتے ہیں، نہ ہی تمہاری جو ہے آواز کو وہ سنتے ہیں، جو تم پکارتے ہو نہ ہی وہ سنتے ہیں. اگرچہ تم اپنے جو ہے نا اپنے پکارو گے تبھی وہ پکار بھی تمہاری نہیں سنتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، اور تمہیں ایسے دکھائی دیں گے جیسے لگتا ہے وہ تم کو تاک رہے ہیں، حالانکہ وہ تم کو دیکھتے تک بھی نہیں ہیں. تو اسٹیچوز جتنے بھی آپ دیکھیں، مورتیاں بناتے ہیں یہ لوگ، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ جیسے لگتا ہے سامنے ہی دیکھ رہے ہیں نا، سامنے دیکھ رہے ہیں، اور پتھریلی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ان کے اندر جو ہے دیکھنا نہیں ہوتا ہے انسانوں کا، ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں، کچھ بھی عقل نہیں. دراصل وہ ایک انسانوں کی بنائی ہوئی خود سے اپنی خود ساختہ خواہشات ہے بس ان کی، اور کچھ نہیں، وہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. آیت 199. خذ العفو وأمر بالمعروف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. تو آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے کنارہ کر لیں، آپ معاف کریں، آپ معاف کرنے کو اپنائیے اور بھلائی کا حکم دیتے رہیے، اور نادانوں سے کنارہ کر لیجئے، یعنی جاہلوں سے آپ کنارہ کر لیجئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 199 to 122 تک کی عفو اور درگزر کرنے کی تلقین دی ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور جو بھی وہ شخص ہو سکتا ہے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر چلے گا، مشن تبلیغ لے کے چلے گا، مشن انبیاء لے کے چلے گا، تو اس کو بھی ایسا ہی کرنا ہے، لوگوں سے عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے،
سامنے والا آپ پہ بہت پریشان کرے گا، آزما جو ہے طرح طرح سے زبان سے آپ پہ حملے کرے گا، اپنی جو ہے نا تانے دے گا، طنز ہے، پھر لوگوں کے ذریعے، پھر ہاتھوں کے ذریعے سے، اور کوئی بھی مشکلات آپ پہ لا کے کھڑی کر سکتا ہے۔ صبر کریں اور کیا کریں، درگزر کا معاملہ اختیار کریں۔ اگر آپ کا بس آپ نے پہنچا دیا کام، آپ نے کیا کام کیا، آپ نے پہنچا دیا۔ اب ہدایت و گمراہی تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو وہ چاہے وہ عطا کرے۔ اور پھر آپ کیا کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ کیا کریں، جاہلوں سے اعراض کریے، منہ موڑ لیجئے۔ بس کیا کریے، آپ ان لوگوں سے کیا کریے، منہ موڑ لیجئے، مت ان سے الجھیے۔ آیت 200 دیکھیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اگر آپ کو شیطان پریشان کرے تو آپ کیا کریں، اللہ کی پناہ لے لیں۔ تو شیطان آپ کو نادانی اور بدسلوکی کے بارے میں ان کے خلاف ابھارے گا، یعنی کہ آپ نے اب تبلیغ کری، اللہ کے پیغامات پہنچایا، علم حاصل کیا، علم کو اپنے عمل میں لیا اور پھر اوروں کو پہنچایا، تو یہ ایک بہت بڑا مشن ہوتا ہے۔ تو مشن تبلیغ چھوٹی موٹی کام نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا ایک یہ جو ہے آنر ہوتا ہے، یہ کسی کو چنا جاتا ہے اس کام کے لیے۔ تو پھر جب مشن بڑا ہے تو اس کے دشمن بھی بہت بڑے بڑے ہیں، تو بڑے بڑے دشمن لگ جاتے ہیں، ساتھ میں کیا ہے، شیطان بھی دشمن لگ جاتا ہے۔ شیطان تبلیغ کرنے والے کو وسوسے ڈالتا ہے، حملے کرتا ہے، اور لوگوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتا ہے، غصہ دلاتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تم نا کیوں معاف کر رہے ہو، کیوں درگزر کر رہے ہو، چلو تم بھی لڑو، تم بھی ایک کا نا اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور تم نیکی کا جو ہے نا یا تو راہ ہی چھوڑ دو۔ جب سے تم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تب سے تم نے پریشانی اٹھانے لگی ہو، تم کو سب چار لوگ باتیں سنانے لگے ہیں، تم نے جب سے قرآن پہ تم نے عمل کرنا شروع کیا ہے تم کو سب ایسی باتیں تانے دینے لگے ہیں، جینے نہیں دے رہے ہیں، چلو تو یہ راہ ہی چھوڑ دو۔ اس طریقے سے شیطان وسوسے ڈالے گا ضرور، وہ چین سے نہیں بیٹھنے والا نا، اس نے تو قسم کھائی اللہ تعالیٰ میں ہر طرف سے آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، بھڑکاؤں گا، غلبہ لاؤں گا، اور ان کو میں جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ جب ہمارے آدم ابا کو نکلوا دیا تو ہم سب کیا چیز ہیں، ہے نا۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک یہاں پہ بہترین امپورٹنٹ چیز بتا دی ہے، کیا کرنا ہے آپ کو ایسے معاملے میں جب آپ کو وسوسہ آئے، بری بات آئے دل میں، اور آپ کا بھی دل چاہے کہ ہم بھی یہی سب کام کریں، ہم بھی لڑائی جھگڑا کریں، جو ہم سے سامنے والا لڑ رہا ہے، ہم سے سامنے والا بحث کر رہا ہے، ہم سے الجھ رہا ہے، ہم بھی اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ہم بھی اس کے اوپر خوب چلائیں، چیخیں اور الجھ جائیں۔ تو پھر جب ایسا وسوسہ آئے تو بس کیا کریں، اللہ کی پناہ مانگ لیں، ٹھیک ہے، اللہ سے پناہ مانگ لے شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ایسے معاملات میں صرف و صرف اللہ کی پناہ مانگے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے، ایک حکم کی طرح سے یہاں پہ ایک الفاظ ہے کہ آپ کو جب نا اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، کوئی وسوسہ، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ مانگے، ٹھیک ہے۔ تو اگر شیطان آپ کو نادانی اور بدسلوکی پر ان کے خلاف ابھارتا ہے، لوگوں کے خلاف ابھارتا ہے، غصہ دلاتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور معافی اور درگزر نیکی کی راہ چھوڑ دینے کو کہتا ہے، تو فوراً کیا کریں، اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، اور دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے، شیطان کو ہم سے دور کر دیجئے، کیونکہ شیطان کی فتنوں سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 201، جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یا خیال پیدا ہوتا ہے نا تو وہ چوک پڑتے ہیں اور وہ من میں دیکھنے لگتے ہیں، یعنی وہ جان جاتے ہیں، یعنی جو اہل علم ہوتے ہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ دراصل ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے نا، دراصل جو ہمیں کیا آ رہا ہے، وسوسہ آ رہا ہے،
تو اللہ سے ڈرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے تو انہیں یاد آ جاتا ہے اور کہ ہمیں یہ وسوسہ آ رہا ہے، غلط وسوسہ آ رہا ہے، کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ شیطان مردود کی طرف سے آ رہا ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، اگر زیادہ جلدی ہے تو کم سے کم 3 ہی بار پڑھ لیں، اس کو پڑھ لینا چاہیے، تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، اپنی غلطیاں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں اور شیطان کی سازشوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے، اور اللہ کی فضل و کرم سے وہ شیطان کی سازشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صبح شام کے اذکار میں بھی ہو سکے تو 10 بار اس جو ہے آیت ہے اس کو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اتنا پڑھ لے، بسم اللہ بھی نہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو 10 ٹائم پڑھ لے صبح اور شام کے اذکار میں۔ تو انسان اگر جب صبح پڑھتا ہے تو شام تک کی شیطان مردود سے جو ہے نا حفاظت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اگر شام تک پڑھتا ہے، شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک کی شیطان مردود سے بچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 202، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي غَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ کوئی کمی بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں نا وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، تو انہیں شیطان کے وسوسوں سے پناہ جو ہے مانگنا بھی نہیں آتا ہے، اور شیاطین ان کے دل دماغ میں خوب شک اور شبہات پیدا کر دیتا ہے، گناہوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور انہیں کر گزرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور ان کے لیے جو گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جو دور ہوتے ہیں، اللہ کے جو ذکر ہے اس سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے عبادت سے جو لوگ دور ہوتے ہیں، پھر ان کا جو ساتھی کون ہو جاتا ہے؟ شیطان ہو جاتا ہے، شیطان کے وہ بھائی بن جاتے ہیں۔ تو پھر وہ جو جہنم کی جگہ ہے، یہاں شیطان کی جو جگہ جہنم ہے نا، تو پھر سارے کے سارے جو بھی شیطان جن کے بھائی بنیں گے وہ سب کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں۔ آیت دیکھیں، آیت 203، اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ لولا اجتبیتہا، ٹھیک ہے، تو لولا اجتبیتہا کے معنی کیا ہے کہ تو اپنے پاس سے ہی کوئی جو ہے نا کیوں نہیں لاتا ہے۔ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے؟ لولا اجتبیہا کے معنی ہے کہ تو اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں، میں تو صرف وحی الہی کا پیروکار ہوں، یعنی اللہ کے احکامات کو میں فالو کرنے والا ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے نا، یہ بجائے خود کیا ہے؟ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے اللہ کی جو ہے نا دلیلیں ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشرطے یہ کہ بس وہ کوئی ایمان والا ہو۔ تو کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ اور جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو لوگ تھے وہ معجزات ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ معجزہ لائیے، آپ مجھے دکھائیے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ تو اسی کا جواب یہاں دیا گیا ہے کہ معجزہ دراصل کیا ہے؟ معجزہ جو ہے آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے نا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ جب معجزہ نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں آپ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ اور آپ فرما دیجئے کہ میں تو کیا ہوں؟ صرف اور صرف اللہ کی اتباع کرنے والا ہوں، اللہ کے احکامات کو فالو کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے جیسا اتنا بڑا معجزہ دیا، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ اس کا ایک ایک حرف کیا ہے؟ ایک ایک آیت کیا ہے قرآن کریم کی؟ یہی معجزہ ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي،
تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو وہی پیروی کرتا ہوں، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر عمل وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ان کی مطالبے پر ایک عظیم معجزہ بھی دکھایا تھا، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ نے ان سے جب نشانی کا ڈیمانڈ کیا تھا، نشانی مطالبہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دکھائے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر ہے 3637 ہے۔ لیکن جب ان کو یہ اتنا بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھا بھی دی گیا، ہسٹری میں آپ کو سرچ کریں گے تو مل بھی جائے گا، اور آج آپ دیکھیں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ چاند پہ نا ایک پورے چاند پہ بڑی لمبی سی لکیر ہے، ہاف جیسے لگتا ہے کسی نے اس کو الگ الگ کر دیا ہو۔ آج جب لوگ چاند پہ پہنچے اور جب ریسرچ کر رہے ہیں نا، جو ریسرچز ہو رہی، جو سائنٹسٹ اس کو دیکھ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ چاند پہ بڑی لمبی سی لکیر ہے جس کی پتہ چلتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب معجزہ تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا نبوت کا انکار کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ جب انکار کیا تو پھر کیا ہے، ان کا حشر بھی برا ہوا۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھنے کے بعد بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کے کہنے پر عام طور پر معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ معجزے کا جو ظہور ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب معجزہ آتا ہے، ڈیمانڈ پر کسی کے معجزہ نہیں آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معجزہ تھا، دراصل یہ کیا ہے، یہ قرآن کریم ہی بہت بڑا معجزہ تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 204۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگایا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور قرآن کریم جب پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں تو اس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب آپ کے سامنے نا قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کو نا کان لگا کر سنو، غور سے سنو، ہے نا، اور خاموش رہو تاکہ تم پر کیا ہو، رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کو پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو سنو اس کو، ہے نا، لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، اور خاموشی سے اس کو سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر جو ہے نا رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت چاہتے ہیں، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو غور سے سنا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص کر کے ان کافروں سے کہا جا رہا تھا، جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی نا، اس وقت وہ کیا کرتے تھے، شور مچاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور اتنا شور کرتے تھے اور کہتے تھے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 میں آتا ہے، آیت نمبر 26 میں آتا ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا، کہ یہ قرآن ان کو مت سننے دو، یہ قرآن جو ہے ان کا مت سنو اور تم نہ شور مچاؤ۔ یعنی یہ قرآن جو ہے ایک دوسرے کو سننے نہیں دیتے تھے اور شور مچاتے تھے۔ تو ان کا یہ ان کا عمل تھا کہ قرآن سننے نہیں دیتے تھے۔ اس وقت قرآن کے جب پڑھا جا رہا ہوتا تو وہ لوگ شور مچاتے تھے۔ تو ان سب سے کہا گیا کہ اس کے بجائے تم اپنے آپ پر کیا کرو، غور سے سنو، تمہیں غور سے سننا چاہیے، اور اس وقت جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہو تاکہ تم پر کیا کرے، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ شاید تمہیں ہدایت دے دے، اتنی بڑی نعمت سے تم پا بھی جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آئمہ سلف کہتے ہیں، بعض آئمہ علماء سب کہتے ہیں کہ دراصل یہ کیا ہے، یہاں پر جو حکم ہے وہ عام ہے، یعنی کہ یہ جو حکم دیا گیا ہم سب کے لیے ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو چاہیے کہ ہمیں کیا ہے، ہم خاموشی سے سنیں اس کو، چاہے وہ نماز میں تلاوت کی جا رہی ہو نا، تراویح میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو غور سے سنیں اور خاموش رہیں، چاہے پھر کسی بھی وقت کوئی بھی تلاوت کر رہا ہو، قرآن پڑھا تو وہ خاموشی سے قرآن مجید کو سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہو تو کیا کریں، خاموش ہو جائیں اور اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ پر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے۔ آیت 205۔ اور اے شخص، اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور زور کی آواز نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہو جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
यहाँ पर फरमाया है कि वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तदर्रुअन ख़ीफ़ता, कि अपने रब को पुकारो अपने नफ्स में गिड़गड़ा कर और खुफिया तौर पर भी, और चाहे तुम ज़ोर ज़ोर से पुकारो और चाहे तुम जो है ना धीरे धीरे पुकारो। बिलगुदुवी वल आसाल, यहाँ पे जो अल्फाज है बिलगुदुवी वल आसाल, तो इससे मुराद यहाँ पर क्या है, फजर और मगरिब का वक्त है। तो अस्कार के बारे में ज़िक्र बताया जा रहा है कि ज़िक्र वज़्कुर यानी कि ज़िक्र है, अस्कार पढ़ने को कहा जा रहा है। आप ज़िक्र करें, आप अस्कार करें अल्लाह के, तो क्या करें, सुबह और शाम के वक्त करें। तो जो सुबह का वक्त होता है जो फजर के वक्त तक रहता है, फजर का वक्त जब तक की रहता है तब तक अस्कार का भी वक्त होता है, उसी वक्त में सुबह के अस्कार पढ़ लेना चाहिए। और जो जब शाम का वक्त होता है वल आसाल, यानी कि मगरिब की अजान से पहले पहले जो शाम के अस्कार होते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। तो ये टाइम है। आयत देखिए, आयत नंबर 206, यकीनन जो तेरे रब के नज़दीक है वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते हैं और उसकी पाकी बयान करते हैं और उसको सजदा करते हैं। आयत सजदा है, आप सब सजदा कर लीजिएगा। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो तेरे रब के पास है ना, कुछ मखलूक है अल्लाह के पास है, तो यहाँ पर इससे मुराद कौन है, फ़रिश्ते हैं, मलाइका हैं, ये अल्लाह के पास होते हैं, अल्लाह के पास रहते हैं और वो उसकी इबादत करते हैं, ज़रा भी तकब्बुर नहीं करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं और अल्लाह के आगे सजदा करते रहते हैं। तो आयत सजदा है, आप सब सजदा कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ही आज की हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।